السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ اور سن رہے ہیں بولڈ انٹرٹینمنٹ۔ ناظرین، آج تو بولنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جہالیت پھیل چکی ہے، اس کے لیے الفاظ ہی نہیں ملتے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ میاں والی میں جو واقعہ پیش آیا، ایک سنگ دل باپ نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، فائر مار کے قتل کر دیا۔ اس زمانے میں اور اس زمانے میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی معصوم بچیوں کو سامنے بٹھا کر قبر کھودتے تھے، پھر اس بچی کے ہاتھ میں گڑیا دے کر، اسے مٹھائی کا ٹکڑا تھما کر، اسے نیلے پیلے سرخ رنگ کے کپڑے دے کر اس قبر میں بٹھا دیتے تھے۔ بچی اسے کھیل سمجھتی تھی، وہ قبر میں کپڑوں، مٹھائی کے ٹکڑوں اور گڑیوں کے ساتھ کھیلنے لگتی تھی۔ پھر یہ لوگ اچانک اس کھیلتی، مسکراتی اور کھلکھلاتی بچی پر ریت اور مٹی ڈالنے لگتے تھے۔ بچی شروع میں اسے بھی کھیل ہی سمجھتی تھی، لیکن جب ریت اس کی گردن تک پہنچ جاتی تو وہ گھبرا کر اپنے والد اور اپنی ماں کو آوازیں دینے لگتی، لیکن ظالم والد مٹی ڈالنے کی رفتار میں اضافہ کر دیتا تھا۔ یہ لوگ اس کبھی عمل کے بعد واپس جاتے تھے تو ان معصوم بچیوں کی سسکیاں گھروں کے دروازوں تک ان کا پیچھا کرتی تھیں، لیکن ان ظالموں کے دلوں پر تالے تھے اور ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے۔ بعض ایسے لوگ بھی تھے جن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ماضی میں ایسی غلطیاں ہوئی تھیں۔ ایسے ہی ایک شخص نے واقعہ سنایا، میں اپنی بیٹی کو قبرستان لے کے جا رہا تھا۔ بچی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی، وہ باپ کی لمس کی وجہ سے خوش تھی۔ وہ سارا رستہ اپنی توتلی زبان میں مجھ سے باتیں کرتی رہی، وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی رہی، اور میں سارا رستہ اسے اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ میں اسے لے کے قبرستان پہنچا۔ میں نے اس کے لیے قبر کی جگہ منتخب کی۔ میں نیچے زمین پر بیٹھا اور اپنے ہاتھوں سے ریت اٹھانے لگا۔ میری بیٹی نے مجھے کام کرتے دیکھا تو وہ بھی میرے ساتھ کام کرنے لگ گئی۔ وہ بھی پھر ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگی۔ ہم دونوں باپ بیٹی ریت کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف کپڑے پہن رکھے تھے۔ ریت کھودتے ہوئے میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ میری بیٹی نے کپڑوں پر مٹی دیکھی تو اس نے اپنے ہاتھ جھاڑے، اپنے ہاتھ اپنی قمیض کے ساتھ پوچھے اور میری قمیض سے ریت گاڑنے لگی۔ قبر تیار ہوئی تو میں نے اسے قبر میں بٹھایا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ بھی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ وہ مٹی ڈالتی جاتی تھی اور کہکا لگاتی جاتی تھی اور مجھ سے فرمائشیں کرتی جاتی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں اپنے جھوٹے خداؤں سے دعا کر رہا تھا کہ میری بیٹی کی قربانی قبول کر لو اور مجھے اگلے سال بیٹا دے دو۔ میں دعا کرتا رہا اور بیٹی ریت میں دفن ہوتی رہی۔ میں نے آخر میں جب اس کے سر پہ مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور مجھ سے توتلی زبان میں پوچھا، ابا، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے ریت میں کیوں دفن کر رہے ہیں؟ میں نے اپنے دل کو پتھر بنا لیا اور دونوں ہاتھوں سے تیزی سے قبر پر ریت پھینکنے لگا۔ میری بیٹی روتی رہی، چیختی رہی، دہائیاں دیتی رہی، لیکن میں نے اسے ریت میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ وہ نقطہ تھا یہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہچکیاں بن گئیں، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور آواز حلق مبارک میں گولا بن کے پھنسنے لگی۔ وہ شخص دھارے مار مار کے روتا رہا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی نہریں بہہ رہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ اس نقطے پر غور دیتے ہیں کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میاں والی میں ہونے والے دل دہلا دینے والے واقعے سے پاؤں تلے زمین ہی کھینچ لی۔ ان سے اپیل کرتی ہوں کہ خدارا ایسی گندی سوچ کو ختم کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی ہیں، تو خدارا انہیں رحمت سمجھیں، زحمت نہیں۔ بیٹیاں زخم سہ نہیں پاتی، بیٹیاں درد کہہ نہیں پاتی، بیٹیاں آگ کا ستارہ ہیں، بیٹیاں درد میں سہارا ہیں۔ بیٹیوں کو سزائے مت دینا، ان کو غم کی قبائیں مت دینا،
بیٹیاں چاہتوں کی پیاسی ہیں، یہ پرائے چمن کی باسی ہیں۔ بیٹیاں بے وفا نہیں ہوتی، یہ کبھی بھی خفا نہیں ہوتی۔